السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے معاملے پر جو نہ صرف ہزاروں اساتذہ کرام کے دلوں میں اضطراب پیدا کر چکا ہے بلکہ پورے تعلیمی نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان بھی لگا رہا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے سرپلس اساتذہ کرام کے ساتھ ہونے والی کھلی ناانصافی کی۔ وہ اساتذہ کرام جنہیں بغیر کسی قصور کے صرف ایک انتظامی فیصلے کی بنیاد پر سرپلس قرار دے کر زبردستی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ صرف اتنا کہ ان کے اسکول میں نشستیں وقتی طور پر خالی قرار دے دی گئی، مگر حیرت انگیز طور پر انہی نشستوں پر بعد میں دوسرے اساتذہ کرام کو تعینات کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ نہ صرف دوہرے معیار کو ظاہر کرتا ہے بلکہ محکمہ تعلیم کے اندر موجود اس غیر شفاف نظام کو بھی بے نقاب کرتا ہے جو میرٹ اور انصاف کے نام پر محض انتظامی کھیل کھیل رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سیٹیں واقعی ختم ہو چکی تھیں تو پھر انہی سیٹوں پر دوبارہ تعیناتی کس بنیاد پر ہوئی؟ کیا سرپلس قرار دیے گئے اساتذہ کرام کی محنت، تجربہ اور قربانیوں کی کوئی قدر نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برسوں تک اپنے اداروں کی خدمت کی، اپنے طلبہ کی تربیت میں دن رات ایک کیا، اور آج وہی اساتذہ کرام بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، ایک ایسے فیصلے کے انتظار میں ہیں جو شاید کبھی ان کے حق میں آئے یا نہ آئے۔ یہ معاملہ صرف تبادلے یا سیٹوں کا نہیں، یہ انصاف، شفافیت اور اعتماد کا مسئلہ ہے۔ جب ایک استاد کو بغیر وجہ کے اپنے ادارے سے ہٹا کر کسی نامعلوم اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے تو یہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ پورے تعلیمی ماحول کا نقصان ہوتا ہے۔ بچوں کا رابطہ ٹوٹتا ہے، تدریسی تسلسل متاثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک استاد کا مورال زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ہم تعلیمی معیار بہتر بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ایسے غیر منطقی فیصلے نظام تعلیم کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، وہی محکمہ جو سرپلس کے نام پر اساتذہ کرام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، کچھ ہی ہفتوں بعد انہی سیٹوں پر نئے لوگوں کو تعینات کر دیتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ میرٹ ہے؟ یا یہ کسی مخصوص مفاد کی خاطر کی جانے والی اندرونی چالیں؟ معزز ارکان اسمبلی نے بلا آخر اس مسئلے کو اسمبلی کمیٹی میں اٹھا دیا ہے، اور یہ یقیناً خوش آئند قدم ہے، کیونکہ جب ادارے اپنی اصلاح خود نہیں کرتے تو پھر عوامی نمائندوں کا کردار ناگزیر ہو جاتا ہے۔ کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نے نہایت واضح موقف اپنایا کہ پرانے اساتذہ کرام کو انہی سیٹوں پر واپس لایا جائے، یہی انصاف ہے۔ یہ جملہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک امید کی کرن ہے، ایک ایسی آواز جو ان تمام خاموش اساتذہ کرام کے دلوں سے نکلی ہے جو کئی ماہ سے اپنی بحالی کے منتظر ہیں۔ چیئرمین کا یہ موقف دراصل انصاف کے بنیادی اصول کی یاد دہانی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اسے درست کیا جانا ہی سچے انصاف کی علامت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ صرف باتوں تک محدود رہے گا یا عملی اقدامات بھی ہوں گے؟ کیونکہ ماضی میں بھی کئی وعدے کیے گئے مگر زمینی سطح پر حالات جوں کے توں رہے۔ سرپلس اساتذہ کرام کے لیے یہ معاملہ صرف پوسٹنگ یا تبادلے کا نہیں، یہ عزت نفس کا معاملہ ہے، ایک ایسے پیشے کی حرمت کا معاملہ ہے جو قوم کے مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ استاد اگر خود عدم تحفظ کا شکار ہو جائے تو پھر وہ طلبہ کو اعتماد، محنت اور استقامت کا سبق کیسے دے گا؟ یہ وقت ہے کہ محکمہ تعلیم خود احتسابی کی راہ اختیار کرے۔ پالیسی بنانا آسان ہے مگر اسے انصاف کے ساتھ نافذ کرنا اصل امتحان ہے۔ جو اساتذہ کرام برسوں سے خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ صرف ناانصافی بلکہ سراسر توہین ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت فوری طور پر ان تمام کیسز کا اثر نو جائزہ لے، اور جہاں جہاں اساتذہ کرام کو بلا جواز سرپلس قرار دے کر ہٹایا گیا، انہیں ان کی اصل نشستوں پر بحال کیا جائے۔ یہی وہ قدم ہے جو نہ صرف اساتذہ کرام کے اعتماد کو بحال کرے گا بلکہ پورے تعلیمی نظام میں شفافیت اور انصاف کی فضا قائم کرے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں، ایک استاد صرف ایک ملازم نہیں ہوتا، وہ ایک امید ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں کے ذہنوں کو روشن کرتا ہے۔
اگر ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو دراصل اپنے مستقبل کے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ اس لیے آج ضرورت ہے آواز اٹھانے کی، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور ان فیصلوں پر سوال اٹھانے کی جو میرٹ اور انصاف کے نام پر بے حسی کا نمونہ بن چکے ہیں۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سرپرست اساتذہ کرام کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ان تمام متعلقہ اداروں تک پہنچے جو فیصلے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب قوم اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو کوئی نظام انہیں دبانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اختتام پر بس اتنا کہنا چاہوں گا، انصاف مانگا نہیں جاتا، انصاف دیا جاتا ہے، اور اگر انصاف میں تاخیر ہو جائے تو وہ خود ظلم بن جاتا ہے۔ اس لیے حکومت پنجاب اور محکمہ تعلیم کو چاہیے کہ وہ اس دوہرے معیار کو فوراً ختم کرے اور ان تمام سرپرست اساتذہ کرام کو ان کے جائز حق یعنی ان کی اصل نشستوں پر واپس لائے۔ یہی وقت ہے سچ بولنے کا، صحیح فیصلہ کرنے کا اور استاد کی عزت بحال کرنے کا۔ اگر آپ اس آواز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ جب آوازیں متحد ہوتی ہیں تو انصاف خود راستہ بناتا ہے۔ اللہ حافظ۔